बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। आज बहुत ही बड़ी खबर है, यानी कि आप कह लें पिछले 40 सालों में अगर मुझसे को पूछे तो इस रीजन के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और ये सबसे बड़ी खबर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि साउथ एशिया, जनूबी एशिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है, क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ इससे हिंदुस्तान की नींदें हराम हो चुकी हैं। अभी तक सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू शाया हुआ है और 2 ट्वीट आए हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान की, मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की, भारतीय फौज की, रॉ की, अजीत डोवल की, उनकी नींदें हराम हो गई हैं और वहाँ पे एक वावेला मच गया है। और वावेला भी ऐसा मचा है कि आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। आपको अफ़गान तालिबान जी, मैं आपको पहले ख़बर दे देता हूँ, पहले आपको ख़बर का इंट्रो देता हूँ, आप खुश होंगे। अफ़गान तालिबान ने एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू दिया जी अफ़गान तालिबान के तर्जुमान और उनके चीफ तर्जुमान, बल्कि कहना चाहिए चीफ तर्जुमान ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद वो ट्वीट भी किया है। और उन्होंने क्या कहा है, अफ़गानिस्तान तालिबान के ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीफ नेगोशिएटर थे, अब्बास सतकज़ई इनका नाम है। इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो हम आपको दिखा भी देंगे, उसके ट्वीट्स आपको दिखा देंगे। उन्होंने क्या कहना चाहिए, ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर दिया, ग़ज़वा हिंद का ऐलान किया है। चीफ सालिस अब्बास सतकज़ई ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी का साथ दिया और अफ़गान तालिबान का भारत को अब नाकों चने चबवाने का हम ऐलान करते हैं। अफ़गान तालिबान ने यह भी ऐलान किया है कि जनाब ईद के बाद हम भारत में कार्रवाइयाँ करेंगे और ये फैसला भारत में आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से जुल्म के ख़िलाफ़ किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है, भारत अफ़गान तालिबान के चीफ सालिस, चीफ नेगोशिएटर, अहम तरीन रहनुमा ने कि भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और भारत की तरफ से कश्मीरियों के जुल्म, भारत की तरफ से कश्मीरियों के कत्लेआम का बदला लेने का भी हम ऐलान करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और अगली बात उन्होंने ये भी कही कि पिछले 40 साल भारत ने अफ़गानिस्तान में हमेशा एक गलीज़ खेल खेला। वो फ़ौजी एतबार से भी खेला, वो मुआशी एतबार से भी खेला, वो करप्शन के एतबार से भी खेला, और यह घिनौना किरदार था अफ़गानिस्तान में इंडिया का। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इंडिया को अब सबक सिखाया जाए, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि क्या अफ़गानिस्तान में आप जब नया दौर शुरू हो रहा है तो उसमें आप इंडिया के साथ कोई बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन भारत का मकरूह किरदार रहा है पिछले 40 साल इंडिया में। और उसके बाद अब एक और ऐलान सुने जनाब। अगला ऐलान ये है, और ये है अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की तरफ से, और ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तर्जुमान अमारत इस्लामिया की तरफ से जारी हुआ है। और ये हुआ है 21 रमज़ानुल मुबारक को जी, यानी कि 14 मई को। ये है इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद अफ़गान तालिबान बाकायदा हिंदुस्तान पर जिहाद का आगाज़ करेंगे, जिसमें अस्करी हमलों के साथ फ़िदाई हमले भी किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुशखबरी है कि तैयार रहो, हिंदुस्तान पर एक बार फिर इस्लाम गालिब आने वाला है, इसलिए जिहाद के लिए तैयार हो जाओ।
یہ جناب گفتگو ہے اور یہ ایک انٹرویو ہے، اور اس کے بعد جب یہ 21 تاریخ کو جب یہ جناب ہوا، انہوں نے شائع کیا، تو اب میں ایک دا ہندو کا ایک آرٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان میں کتنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور ہمیں افغان طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ یہ دلی بول رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان، امریکہ نے کیا کہا ہے؟ امریکہ نے اشرف غنی حکومت سے کہا ہے کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ جو دھماکے ہوئے کابل میں، اس کا الزام اب اشرف غنی حکومت نے لگا دیا کہ جناب یہ طالبان نے کروائے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ یہ افغان طالبان نے نہیں کروائے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا امن معاہدہ ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس بھی جو انفارمیشن ہے یہ داعش نے کروائے ہیں۔ اب داعش ایک پراکسی، میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ داعش ایک پراکسی اس ملیٹنٹ گروپ کو، اس عسکریت پسند گروپ کو، اس دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ٹریننگ کون دے رہا ہے، اس کے تانے بانے جاتے ہیں انڈیا میں۔ اس کا نام داعش رکھا اور ان کو لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات افغان پیس پروسیس شروع ہونے کے بعد ہوئے ہیں، اس میں موسٹلی جو ہے وہ را ملوث ہے، اجیت دوول انڈیا ملوث ہے، اور اس میں جو NDS ہے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ بھی ملوث ہے، تاکہ یہ افغان پیس پروسیس ہے اس کو سبوٹاج کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ امریکن آرمی یہاں پہ رہے، تاکہ ہماری بھی روٹی پانی چلتا رہے اور ہماری سیکورٹی بھی ملتی رہے، اقتدار ہم انجوائے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپر پاورز جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ بڑے ملک، وہ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی مفاد نہیں سوچتے۔ تو یہ ہوا ہے جناب تازہ ترین۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ روس، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، روس کے خلاف جب جہاد شروع کیا افغانیوں نے، ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے زمانے میں، 80s کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت جب جہاد شروع کیا، روس نے اٹیک کیا تھا افغانستان پہ، تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا تھا، اور روس کے ساتھ مل کے اس نے افغانیوں کو مارا تھا۔ اب امریکنز جب آئے افغانستان میں، تو اس وقت بھی انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تھا، اور افغان طالبان، اور وہاں پہ بھارتی کونسلٹ خانے جو بنائے ہوئے ہیں، 14 15 20 بھارتی کونسلٹ خانے ہیں، وہاں پہ یہ سارا کام یہ تھا، اور ان کا یہ پلان تھا کہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہم پاکستان کو ماریں گے، ایسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کو ماریں گے، اس کو سینڈوچ بنائیں گے، چائنا کو یہاں سے کک آؤٹ کریں گے، پاکستان کے حصے بکھرے کر دیں گے، خدا نہ خواستہ بلوچستان کو انہوں نے الگ کرنا تھا، KPK کو، اور وہ فاٹا وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس کو ایک الگ، اور سندھ کو ایک الگ، کراچی کو الگ، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا تھا انہوں نے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ایک آیا تھا سو کالڈ، اس کے مطابق سوچا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان کچھ ہڈن ہے، کچھ گارنٹرز ہیں، اور ان گارنٹرز کے مطابق اشرف غنی کا وہاں سے صفایا ہونا ہے۔ اب اشرف غنی کو مزید کمزور کر دیا گیا عبداللہ کو آگے لا کے، عبداللہ کو سپریم کونسل کا چیف بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر پاور شیئرنگ ہو گئی ہے۔ حامد کرزئی کی آپ موومنٹ دیکھیں، حامد کرزئی میں بھی نیا سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی انڈیا میں ہو رہی ہے، یہ سب افغانستان میں ہو رہی ہے، یہ سب انڈیا سے آ رہی ہے، یہ انڈیا کی سپورٹ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان میں۔ حامد کرزئی اب یہ کہہ رہے ہیں۔
کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان میں اگلی حکومت کس کی ہونی ہے. یہ اشرف غنی صاحب، ان کی سب کی چھٹی ہونے والی ہے. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا. تو مودی، انڈیا، اجیت ڈوول، یہ سب مستقبل کے کالیے ہیں اور ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اور اب افغان طالبان نے یہ جو امپورٹنٹ اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ آنے والے وقتوں کے بارے میں بتا رہا ہے. اب میں ذرا پوچھوں گا انڈیا سے کہ جناب یہ بھاشا ڈیم، آپ نے تو کہا تھا کہ بھاشا ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم نہیں بن سکتا، اور جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو گلگت بلتستان کا موسم بتانا شروع کر دیا تھا. تو یہ موسم بتانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو اگلی ویو آ رہی ہے پچھلے 40 سال کا حساب کتاب، اس کے لیے ذرا انڈیا بہادر جو ہے وہ تیار رہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے بھی افغان مجاہدین نے یہی کام کرنا تھا. گلبدین حکمت یار تھے جب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن اس وقت بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک C-130 17 اگست کا سانحہ ہوا تھا، اس میں سب کو شہید کر دیا گیا، اور پھر افغان مجاہدین آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ سبوٹاج ہوا. اب افغان طالبان ایک لیڈرشپ کے نیچے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے جو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوئے، تو اس میں یہ ثابت کیا کہ وہ پولیٹیکلی بھی میچور لوگ ہیں اور ملٹریلی بھی میچور لوگ ہیں. تو جناب یہ تھی سچویشن، یہ سب سے بڑی خبر ہے جناب. دیکھتے ہیں کہ اس کو اب انڈیا کیا کرتا ہے، کیونکہ دا ہندو نے تو لکھ دیا ہے کہ اب آپ منت شنت کریں آپ افغان طالبان کی، ان کے پاؤں پڑ جائیں ورنہ کام خراب ہے.